اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وَلَنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على قبل اس کے کہ ہم اپنی بحث کو آگے بڑھائیں، جن مرحومین کے طفیل میں، جن کی تربیت کے طفیل میں عشق محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں بسی ہے، معرفت محمد و آل محمد جنہوں نے ہمارے سینوں میں ڈالی ہے، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، محمد و آل محمد کی شفاعت ان کو نصیب فرمائیں، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، حاضرین اور بانیان مجالس کی مرحومین کے بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ قرآن کی نظر میں پاکیزہ نسل اور پاکیزہ اولاد کی نشانیاں، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 اور 39 کے بارے میں ہم طالب علمانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جب خدا کے ایک نبی، ایک پیغمبر نے خدا کی ایک کنیز کو محراب عبادت میں دیکھا اور جو ان کو خدا کی طرف سے رزق مل رہا ہے، جو ان کی عبادت کا انداز دیکھا تو ان کے دل میں اولاد اور پاکیزہ اولاد کی تمنا پیدا ہوئی، تو خالق کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پالنے والے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اس صالح کنیز کو دیکھ کر میرے اندر بھی اولاد کی تمنا پیدا ہوئی، اور یہ میری تمنا سوائے آپ کے کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ آپ خدا ہی کیا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی، تو ملائکہ کے ذریعے حضرت زکریا کی اس دعا کو اجابت ملی خدا کی طرف سے، اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا تمہیں بشارت ہو حضرت یحییٰ کی، چونکہ انہوں نے اولاد صرف نہیں مانگی تھی، ذریت نہیں مانگی تھی، بلکہ ذریت طیبہ، پاکیزہ اولاد مانگا تھا، تو خدا نے اس ذریت طیبہ کی نشانیاں بھی بیان کی، کہا مصدقاً بکلمۃ اللہ، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے پیغمبر کا حامی ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا، اس کی نصرت کرنے والا ہوگا، اس کی تکذیب اور اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔
و سیدن و حصوراً و نبی من الصالحین. اور زکریا یحییٰ کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی وہ سید ہوگا، یعنی نیک کاموں میں آگے آگے رہنے والا، فضیلتوں میں آگے آگے رہنے والا، بیداری کے کاموں میں آگے آگے رہنے والا، لوگوں کی خدمت میں آگے آگے رہنے والا. وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوگا نیک کاموں پر عمل کرنے کے لیے. وہ لوگوں کی پیشوائی کرے گا حق اور حقیقت کی طرف جانے کے لیے. وہ لوگوں کو لیڈ اور قیادت کرے گا خدا کی طرف جانے کے لیے. وہ فضیلتوں میں آگے آگے ہوگا، انفرادی فضیلتوں میں بھی اور اجتماعی فضیلتوں میں بھی. سید کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کل کی. کل میں نے عرض کیا یہاں سید سے مراد اولاد زہرا نہیں ہے، بلکہ یہاں سید سے مراد پیشوائی ہے، بزرگی ہے، عظمت ہے، فضیلتوں میں آگے آگے رہنا ہے. اور اہل بیت علیہم السلام جو زیارت جامعہ کبیرہ، جس زیارت کو ہم ہر امام کے روزے پر پڑھ سکتے ہیں، سب سے بڑی زیارت جو معصومین کے بارے میں ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے. اس زیارت جامع کبیرہ میں جہاں اہل بیت کے بہت سارے فضائل گنے گئے ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ اہل بیت کی گنی گئی ہے کہ کنت اذا ان ذکر الخیر کنتم اولو. جب نیکی کا تذکرہ ہوتا ہے، جب نیکی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہاں کنتم اولو، تو سب سے پہلے جن کا خیال آتا ہے وہ اہل بیت کا خیال آتا ہے. نیکی کی جڑیں اہل بیت ہیں، نیکی کے روٹس اہل بیت ہے. ہر نیکی کو انتہا تک پہنچانے والے اہل بیت علیہم السلام ہیں. نیکی کی شاخیں، جو نیکی جو پھیلتی ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے کیا پھیلتی ہے، جس کا صرف دوستوں نے اعتراف نہیں کیا بلکہ دشمنوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ اہل بیت علیہم السلام ہر نیکی کا سرچشمہ ہے، ہر نیکی کا منبع ہے اور ہر نیکی کا سورس ہے. جن نیکیوں کا آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، جن نیکیوں کا قرآن میں ذکر ہے، جن نیکیوں کے بارے میں 1,24,000 انبیاء نے گفتگو کی ہے، جن نیکیوں کا 1,24,000 انبیاء نے تبلیغ کی ہے، ان نیکیوں کی عملی شکل، پریکٹیکل شکل، مجسم شکل محمد اور آل محمد ہے. احادیث میں ہے کہ فضیلت کن کاموں سے ملتی ہے. فضیلت حاصل کرنے کی چیز ہے، فضیلت حاصل کرنے کی چیز ہے، سیادت حاصل کرنے کی چیز ہے، عظمت حاصل کرنے کی چیز ہے. چاہے کسی فرد کو بافضیلت ہونا ہو یا کسی قوم کو بافضیلت ہونا ہو. جس طرح ایک فرد بافضیلت ہوتا ہے اسی طرح ایک قوم بھی بافضیلت ہوتی ہے. جس طرح ایک فرد پست ہوتا ہے اسی طرح ایک قوم بھی پست ہو سکتی ہے. اقدار فردی بھی ہے اور اقدار اجتماعی بھی ہے، ویلیوز انفرادی بھی ہے اور ویلیوز اجتماعی بھی ہے. اگر کسی فرد کو بافضیلت ہونا ہو یا کسی قوم کو بافضیلت بننا ہو، اگر کسی فرد کو اپنے اندر سیادت، بزرگی، عظمت، پیشوائی، قیادت اور لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرنی ہو، لیڈر وہ نہیں جو آج ایک کیا گالی بن گیا، وہ نہیں. قرآنی ٹرمنالوجی میں لیڈ، قرآنی ٹرمنالوجی میں، قرآنی اصطلاح میں لیڈ جس کو کہیں گے، لیڈ کرنے والا، جس کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوتے ہوں، جس کے بارے میں پہلی مجلس میں تھوڑی سی گفتگو حقیر نے کی ہے. اگر کسی انسان کو سید بننا ہو، پیشوا بننا ہو، بافضیلت بننا ہو، یا کسی قوم کو اپنی امیج ایسی بنانی ہے حقیقی معنوں میں کہ وہ سید کہلائے، پیشوائی ان کا مقدر بننا چاہیے، وہ لیڈ کرنے والے ہو، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ انسپائر ہو،
اہل بیت علیہ السلام نے متعدد چیزوں کے بارے میں تاکید کی، اگر تم ان کاموں کو اپناؤ گے، چاہے انفرادی زندگی میں، ہاں، چاہے اجتماعی زندگی میں، سوشل لائف میں، تو جو بھی ان کاموں کو اپنائے گا وہ بافضیلت بنے گا، اس کو سیادت ملے گی، اس کو قیادت ملے گی، اس کو پیشوائی ملے گی، لوگ ان کو فالو کریں گے۔ وہ چاہے لیڈری کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، دوسرے لوگ اس فرد اور اس قوم کو لیڈر مانیں گے۔ چاہے میڈیا اس کے خلاف ہو لیکن لوگ اس کو فالو کریں گے۔ چاہے سوشل میڈیا میں اس کو کوئی فالو کرنے والا نہ ہو لیکن پریکٹیکل لائف میں، انسانی سماج میں، حقیقی زندگی میں، ریئل لائف میں اس کو فالو کرنے والے ملیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام وہی تھے جن کو زندانوں میں بند کیا گیا، لیکن چونکہ وہ حقیقی معنوں میں قائد تھے، لیڈر تھے، تو زندان میں رہنے کے باوجود بھی لوگوں نے اس زندانوں میں بھی ان کو فالو کیا۔ زندانوں میں بھی بہت اچھا جملہ یہ ایک عالم دین کا، اہل بیت نے زندانوں میں امامت کی ہے۔ اہل بیت نے زندانوں میں امامت کی ہے۔ امام کاظم نے زندان میں امامت کی ہے، اس لیے کہ ان کے عمل سے ان کے جو جیلر تھے، جو زندان بان تھے، ان کے عمل سے انسپائر ہوتے تھے، وہ توبہ کرتے تھے، اپنے عمل سے لوگوں کو کیا حق اور حقیقت کی طرف پیشوائی کرتے تھے۔ متعدد چیزوں کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان کو اپناؤ گے تو سید بنو گے۔ سید نہیں کہ تم سہم سعادت لینے کے حقدار بنو گے، نہیں، سید یعنی پیشوا بنو گے، لیڈ کرو گے، فضیلت آئے گی، بزرگی آئے گی، عظمت آئے گی، پستی دور چلی جائے گی، رسوائی ختم ہو جائے گی، ذلت ختم ہو جائے گی، عزت ملے گی، آبرو ملے گی۔ تو متعدد امام جواد علیہ السلام، بلند آواز میں امام جواد کی شان میں ایک صلوات پڑھیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو قوموں کو اور فرد کو عزت دیتی ہے، پیشوائی عطا کرتی ہے، بزرگی دیتی ہے، امام فرماتے ہیں الشریف کل الشریف، الشریف کل الشریف من شرفہ علمہ۔ شریف وہ انسان ہے، بزرگ وہ انسان ہے، پیشوا وہ انسان ہے جس کو علم شرافت عطا کرے، جس کو نالج شرافت عطا کرے۔ نالج، علم، نالج، جس قوم کے پاس نالج ہوگی اس قوم کو پیشوائی ملے گی۔ جس قوم کے پاس علم کا ہتھیار ہوگا اس قوم کے پاس دوسرے قوموں کو جھکنا پڑے گا۔ علم اور نالج، جس کے بارے میں اہل بیت نے کہا اصل کل خیر، علم اور نالج تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور روٹ ہے۔ علم، آج یہ قوم علم دشمن بن چکی ہے۔ جہاں علم کی بات کرتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ آج یہ قوم، ہماری قوم میں جگہ جگہ علم دشمنی ہے۔ جہاں ہم علم کی بات کرتے ہیں، جب ممبر پر علم کی بات کہی جائے گی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ممبر فضائل کے لیے ہیں، تو علم سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت ہے؟ علم سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہے؟ کہتے نہیں مولانا، ممبر تو مجلس تو فضائل اہل بیت کے لیے ہے، اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت اہل بیت کا علم تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنا گیپ ہے ہمارے درمیان اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان، کتنا بڑا گیپ ہے۔ اہل بیت کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اہل بیت کے پاس علم تھا۔ علم کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے مخالف بھی، دشمن بھی ان کے سامنے جھکتے تھے۔ تو امام فرماتے ہیں جس کو فضیلت چاہیے، جس کو سیادت چاہیے، جس کو پیشوائی چاہیے، جس کو غلبہ چاہیے، تو کیسے ملے گا؟ الشریف کل الشریف من شرفہ علمہ۔ اس قوم کو شرف ملے گا، عزت ملے گا جس کو علم کا شرف عطا کرے، علم بزرگی عطا کرے۔ نعرے لگانے سے اور سڑکوں پر بھیڑ باڑ لگانے سے اور سڑکوں پر بڑی بڑی ریلیاں نکالنے سے کیا کوئی قوم، کوئی فرد باعظمت، باشرف نہیں بنتا ہے۔ اگر انسان کونوں میں بیٹھا ہو،
گھروں میں بیٹھا ہو لیکن علم کے ہتھیار اور علم کے زیور سے آراستہ ہو، ایسے قوم کا مقدر کیا ہے؟ شرافت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَالسُّودَ دُ كُلُّ السُّودَ لِمَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، اور بزرگی، تمام بزرگی اس کو ملے گی جس کے اندر تقوی پایا جاتا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی، بزرگی اسی کو ملے گی جس کے پاس تقوی ہو۔ تقوی آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ نہج البلاغہ کا بہت بڑا چیپٹر تقوی ہی ہے۔ نہج البلاغہ تقوی کی کتاب ہے۔ شہید مرزا احمد علی کی ایک کتاب ہے سیری در نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی سیر، نہج البلاغہ کا ایک سفر۔ نہ کوئی شیعہ نہج البلاغہ کا سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں ہمارے شعروں میں نہج البلاغہ ہے، ہماری زندگی میں نہج البلاغہ نہیں ہے۔ ہمارے شاعروں کی زبان پر ان کے کلام میں نہج البلاغہ ہے، ہماری مجلسوں میں نہج البلاغہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہج البلاغہ نہیں ہے۔ رہبر فرماتے ہیں بھائی نہج البلاغہ کو اپنے اسکولوں کا اور اپنی یونیورسٹی کا نصاب بناؤ، سیلیبس بناؤ۔ علامہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں اگر نہج البلاغہ غیر جانبدارانہ انداز میں پڑھی جائے گی، تعصب کے ساتھ نہیں، غیر جانبدارانہ انداز میں نہج البلاغہ پڑھی جائے گی اور تعصب کے بغیر نہج البلاغہ پڑھی جائے گی، علامہ محمد تقی جعفری جو خود شارح نہج البلاغہ تھے اور 27 جلدیں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس دن علی کی نہج البلاغہ غیر جانبدارانہ انداز میں تعصب کے بغیر پڑھی جائے گی، اس دن لوگ دنیا کے تمام فلسفی، اقتصادی، اخلاقی مکاتب اور سکول آف تھاٹ سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور یہ نہج البلاغہ علی اپنے زمانے میں کوفے میں غریب تھے، آج علی کا کلام ان کے ماننے والوں کے درمیان کیا؟ غریب ہے۔ دوپہر میں ایک عالمی دن ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے ہم نے ایک جگہ ایگزیبیشن لگائی، وہاں نہج البلاغہ بھی ہم نے سٹال پر لگائی، کوئی کتاب نہیں خریدی گئی، ایک نہج البلاغہ خریدی گئی اور وہ بھی ایک سنی بائی نے کیا خریدی۔ شیعوں نے کیوں نہیں خریدی؟ اس لیے کہ وہ تبرک لینے کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، اور تبرک بھی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو یہی بریانی وغیرہ بڑھتی ہے، بھائی یہ تو آپ کی پیٹ کے لیے تبرک ہے، آپ کی فکر کے لیے، شعور کے لیے، ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، اخلاق کے لیے جو تبرک ہے، اس تبرک کا نام ہے نہج البلاغہ۔ لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو امام جواد فرماتے اگر کس کو بزرگی چاہیے، قیادت چاہیے، پیشوائی چاہیے، غلبہ چاہیے، اقتدار چاہیے، پاور چاہیے، تو اس کے پاس علم اس کے پاس ہونا چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے۔ علم ہونا چاہیے، تقوی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے امام جمعہ کو تاکید کی گئی ہے ہر نماز جمعہ میں کیا؟ تقوی کا پیغام دو۔ تقوی لوگوں کے لیے کیا؟ آکسیجن سے کیا؟ زیادہ ضروری ہے، آکسیجن سے زیادہ ضروری ہے تقوی ہمارے لیے۔ تقوی یعنی تقوی وہ راستہ جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، ہاں، اور انسان کو کوئی قیمتی چیز ہاتھ میں ہو، مثلا ایک کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، راستے میں کیا چھوٹے چھوٹے شیشے کے ٹکڑے ہیں، لیکن انسان کو اپنا پیارا بچہ ہو، وہ بیمار ہو، وہ در سے تڑپ رہا ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو، ڈاکٹر کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ راستے میں جو کانٹے ہیں، راستے میں جو کیا ہے، پتھر ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ دنیا کی مثال یہی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے گناہوں کے کانٹے ہیں، لیکن انسان کو یہ راستہ طے کرنا ہے اور اپنے ایمان کو کیا؟ بچانا ہے۔ یہ دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا کی مثال یہی ہے، تقوی کی مثال یہی ہے۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں تقوی یعنی خود نگہداری، یعنی جس طرح ایک ڈائمنڈ، ایک قیمتی سرمایہ کو آپ بچاتے ہیں،
تقوی یعنی کائنات کا سب سے بڑا ڈائمنڈ تم خود ہو. سب سے ڈائمنڈ، سب سے ویلیبل، سب سے قیمتی چیز تمہارا ایمان ہے. اس کو، ایمان کو بچانا، اس ایمان کو بچانے کا نام تقوی ہے. اس اخلاق کو بچانے کا نام تقوی ہے. اس شرافت کو بچانے کا نام تقوی ہے. کہ کہیں یہ ویلیبل چیز کھو نہ جائے، ضائع نہ ہونے پائے. تو امام فرماتے ہیں وہ چیز جو انسان کو، قوم کو، نیشن کو کیا بزرگی عطا کرتی ہے، علم کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ بزرگی عطا ہوتی ہے. سید بن جاتا ہے انسان، پیشوا بن جاتا ہے انسان. اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اور کون سی چیز قوموں کو سیادت عطا کرتی ہے، بزرگی عطا کرتی ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے سید القوم خادمہم. قوم کا پیشوا کون ہے؟ قوم کا پیشوا کون ہے؟ قوم کا پیشوا وہ نہیں ہے جس کے سر پر بڑا امامہ ہو. قوم کا پیشوا وہ نہیں ہے جس کے پیچھے کیا بہت بڑی پارٹی ہو. قوم کا پیشوا وہ ہے جو قوم کی خدمت کے میدان میں سب سے آگے ہو. وہی قوم کا پیشوا ہے، وہی قوم کا لیڈر ہے. سید القوم خادمہم، قوم کی خدمت کرنے والا، قوم کی سروس کرنے والا، قوم کے لیے اپنا سارا سرمایہ لٹانے والا قوم کا پیشوا ہے، چاہے وہ کوئی 13 سال کا جوان ہی کیوں نہ ہو. امام خمینی نے شہید حسینی فہمیدہ 13 سالہ ایک شہید تھا ایران کا. ایران عراق جنگ کے درمیان جب محاذ پر حالت خراب تھی، سینکڑوں ٹینکوں نے ایران کی طرف رخ کیا تھا، تو یہ 13 سالہ بچہ دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہم ان کو بچا سکے. تو وہ ایک جھاڑی میں چھپ گیا. جب پہلا ٹینک قریب گیا تو اس نے اپنے کو بم باندھے اور پہلے ٹینک کے نیچے گیا. بم اس بلاسٹ کے ذریعے وہ ٹینک کیا منہدم ہو گیا. عراقیوں کو پتا چلا شاید ایرانیوں نے جگہ جگہ کیا ایسے ڈیتھ سکواڈز رکھے ہیں. وہ پورا ٹینکوں کا ریلا کیا واپس چلا گیا کہ ایرانیوں نے بڑی پریپریشن کر کے رکھی ہے، جبکہ کوئی فوج نہیں تھی. 13 سال کا ایک بچہ سامنے آیا. جب 13 سال کے بچے کا یہ ایثار، یہ فداکاری، یہ جذبہ امام خمینی نے دیکھا تو امام نے فرمایا رہبر ماں ان پسرے 13 سالاس، ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا وہ 13 سالہ بچہ ہے جس نے اپنی جان ٹینک کے نیچے دے کر کیا ایران کو کیا عراقی اور باسی حملے سے بچایا. سید القوم خادمہم، قوم کا پیشوا کون ہے؟ جو خدمت کے میدان میں جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے کیا ہتھیلی پر لے کر قوم کے بچانے کے لیے آگے آئے. اس کے پاس سرمایہ ہے، قوم کو بچانے کے لیے آگے آئے. اس کے پاس کوئی انفلوئنس ہے، قوم کو بچانے کے لیے آگے آئے. اس کے پاس اچھا تھاٹ ہے، وہ تھاٹ لے کر آگے آ جائے. سید القوم خادمہم. بی بی زہرا نے مدینے کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے سب کچھ دیا، سب کچھ دیا. اور جب گھر میں کچھ نہیں تھا، اقبال کا ایک شعر ہے بہر محتاجی دلش انگون سوخت چادر خود را بہ یہودی فروخت. یعنی جب کچھ نہیں تھا تو یہ نہیں کہا چلے جاؤ. ایک واقعے کی طرف یہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں. اقبال نے بی بی زہرا کے بارے میں کتنے اچھے اشعار کہے ہیں. اقبال انڈیا کے ایک بہت اچھے شاعر اور مصنف کا کہنا ہے اقبال کا راستہ کربلا اور اہل بیت سے ہو کے گزرتا ہے. بہت سارے شاعروں کا راستہ اہل بیت سے بہت دور ہے اور بہت سارے سنی لوگوں کا راستہ فکر کربلا اور فکر اہل بیت سے بہت قریب ہے. وہ شاعر جو بے عملی کی دعوت دیتا ہے اس کا راستہ اہل بیت سے نہیں ملتا ہے. وہ شاعر جو بے عملی کو کیا پروان چڑھاتا اس کا اہل بیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو پیغمبر نے ساحل پیغمبر کی خدمت میں آئے. سلمان سے کہا جا کے بی بی زہرا کے گھر پر لے جاؤ. سلمان نے بیوی کو پیغام دیا. پیغمبر نے ایک ساحل بھیجا، کہا سلمان ہمارے گھر میں تو آج کچھ نہیں ہے، میرے بچے خود بھوکے ہیں. جب نکلنے لگے کہا سلمان نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. آج تک کون فقیر کون سائل میرے دروازے سے خالی گیا. پھر اقبال کہتے ہیں بہر محتاجی دلش انگون سوخت.
اس محتاج کو دیکھ کر بیوی کا دل جلنے لگا، تڑپنے لگی کہ یہ بھوکا کہاں جائے گا. کہا سلمان یہ میری چادر لے جاؤ، فلانی یہودی کے پاس گروی رکھو، اس سے کہو اس کے بدلے کچھ اناج دے دو تاکہ میں اس سائل کے لیے کوئی روٹی تیار کروں. جب اس یہودی نے وہ چادر لی، کہا یہ کون سی چادر ہے، یہ تو معمولی چادر نہیں لگ رہی ہے. تو پورا ماجرا سنایا. تو یہودی نے اناج اٹھایا، کہا مجھے لے جاؤ وہاں پر، ہماری آسمانی کتاب میں لکھا ہے نبی آخر الزمان کی اولاد اور ان کی نشانیاں یہ ہے کہ ان کے دروازے پر کوئی سائل کیا خالی نہیں جائے گا. وہ چادر کو چومتے ہوئے بی بی زہرا کے دروازے پر آیا، وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اقبال یہیں پر کہتے بہر محتاجی دلش آنگون سوکھ. محتاج کو دیکھ کر بی بی کا دل ایسا جلا کہ چادر خودرا وہ یہودی فروخت، کہ بی بی نے اپنی چادر یہودی کے پاس گروی رکھی، مگر اس سائل کا، اس محتاج انسان کی بھوک و پیاس و محتاجی کیا برداشت نہیں. یہ سید یعنی یہ سیادت یعنی یہ سید القوم ہے، یہ قوم کے پیشوا ہے، یہ قوم کے پیشوا ہے. اسی لیے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حسبک داءً ان تبیت ببطنہ. اگر یہ دیکھنا ہو کہ تم بیمار ہو یا صحیح و سالم ہو، اگر یہ دیکھنا ہو، کبھی کبھی ہم اپنا چیک اپ کراتے ہیں کسی لیب میں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ہماری فزیکل فٹنس کے بارے میں کیا دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں دیکھنا کہ ہم روحانی طور سے فٹ ہے یا نہیں ہے، ہمارا دعوی شیعت کیا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو مولا اس کا فارمولا یہ بتاتے ہیں کہ اگر روحانی طور سے اپنے کو چیک کرنا ہو، اگر نہج البلاغہ کے لیب میں اپنے ایمان کو تولنا ہو، اپنے دعویٰ کو تولنا ہو، تو مولا فرماتے ہیں حسبک داءً. تو تمہارے بیمار ہونے کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ تم رات کو شکم سیر ہو کے سو جاؤ، اور تمہارے ارد گرد کوئی شیعہ، کوئی آپ کا مخالف نہیں، کوئی آپ کا کیا دشمن نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی ہندو بھوکا سو رہا ہو اور آپ شکم سیر ہو کے کیا سو رہے ہو. امام فرماتے ہیں یہی تمہارا شکم سیر ہو کے سونا تمہارے بیمار ہونے کے لیے کافی ہے. تم بیمار ہو، ایمان بیمار ہے، روح بیمار ہے، دل بیمار ہے، قلب بیمار ہے، کردار بیمار ہے، تمہارا دعویٰ بیمار ہے، تمہارے نعرے بیمار ہے، تمہارا جمع ہونا بیمار ہے. اس لیے کہ علی کا شیعہ یعنی لوٹنے والا نہیں، علی کا شیعہ یعنی لٹانے والا. کیا لٹانے والا؟ جو کچھ ہے انسان کی خدمت کے لیے سب کچھ لٹانے والا. لٹانے والوں کا نام شیعہ ہے، لوٹنے والے شیعہ نہیں ہے. لٹانے والا جوان شیعہ ہے، لٹانے والی بہن شیعہ ہے، لٹانے والا بزنس مین شیعہ ہے، لٹانے والا ایمپلائی شیعہ ہے. علی کے راستے میں، خدا کے بندوں کی خدمت کے راستے میں. اسی لیے مولا علی علیہ السلام، بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. مولا کبھی کبھی اپنے جیب سے درہم و دینار نکالتے تھے خطبے کے دوران. خطبہ پڑھتے پڑھتے مولا کبھی کبھی اپنی جیب سے درہم نکالتے تھے اور پھر اس درہم و دینار کو خطاب کرتے تھے. اے درہم، اے دینار، تو جب تک میرے جیب میں ہے میرا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ دیکھے، علوی طرز زندگی. تو جب تک میرے جیب میں ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہے، میرا. اے درہم، جہاں میں نے راہ خدا میں خرچ کیا، کسی فقیر کو دیا، میرے جیب سے نکل گیا، جیب سے نکلنے کے بعد تو میرا بن جائے گا. ہاں،
یہ تھاٹس کو چینج کرتا ہے. کون؟ علی کا طرز زندگی خیالات کو چینج کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, جو آپ کے گھر میں وہ آپ کا نہیں ہے. پھر مولا کون ہمارا ہے؟ کہا جو آخرت کے لیے, اپنی قبر کے لیے, خدا کی رضایت کے لیے, اہل بیت کی خوشی کے لیے کسی سائل کو دیا, دین کے راستے میں دیا, اسلام کے راستے میں دیا, کسی مسجد کو دیا, کسی اسکول کو دیا, ہاں کسی فقیر کو دیا, جیب سے نکل گیا, لیکن یہی مال کیا تمہارا ہے. اسی لیے جب انسان اپنا حال دیکھے گا نا قبر میں تو پچھتائے گا, کاش میں نے سب کچھ راہ خدا میں کیا قربان. سید القوم خادمہم, قوم کی خدمت میں آگے آگے رہنے والا, قوم کا قائد ہے, قوم کا پیشوا ہے, قوم کا لیڈر ہے. مجھ جیسا حقیر طالب علم نہیں جو صرف چلاتا ہے, اور لیکن جب خدمت کا میدان ہوتا ہے تو میں کہیں حاضر ہی نہیں ہوتا, میں کہیں دکھائی نہیں دیتا ہوں. اس لیے کہ خدمت کے بارے میں لیکچر کرنا سب سے آسان کام ہے نا. سب سے آسان کام کیا ہے قوم میں؟ قوموں کے درمیان بانشڑ دینا سب سے آسان کام ہے. اور یہ جو جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں نا, سب باشن سے کیا تنگ آ چکے ہیں. اب یہی کی بات نہیں, سرحد کے اس طرف بھی باشن, سرحد کے اس طرف بھی باشن, وہ پارٹی بھی باشن, وہ مذہب بھی باشن دے رہا ہے, وہ ریلیجن بھی باشن دے رہا ہے, امامہ رکھے ہوئے مولوی بھی باشن دے رہا ہے, اور وہ سادھو بھی باشن دے رہا ہے, سب لوگ باشن دے رہے ہیں. اہل بیت عمل, مجسمہ عمل کا نام تھا, وہاں عمل تھا. تیسری چیز میں یہاں شہید سلیمانی کے بارے میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ سوریا میں کس طرح خدمت انجام دیتا تھا. وہ فوجی خدمت نہیں, جہاد کی خدمت نہیں, وہ دشمنوں کو جو رات بھر جاگتے تھے سلیمانی کو کیا مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, ان کی خدمت کیسے کرتا تھا, وہ یہاں اس وقت بیان نہیں کروں گا. یہ نہیں بیان کروں گا ابو مہندس مہدی اپنے قاتلوں کی فیملی کے لیے کس طرح فکر مند ہوتا تھا, اشارہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ پرسوں کی برسی کی مناسبت سے جو مجلس کو اشارہ کروں گا. چوتھی چیز جس کے بارے میں قوموں کو کیا ملتی ہے, سیادت ملتی ہے, بزرگی ملتی ہے. امام علی کی حدیث ہے, بالجود تکن السیادہ, بخشش کے ذریعے قومیں کیا طاقتور بنتی ہے, ان کو سیادت ملتی ہے, ان کو شرف ملتا ہے, ان کو بزرگی ملتی ہے. کنجوسی کے ذریعے قوموں کو نہ فرد کو عزت ملتی ہے نہ قوموں کو عزت ملتی ہے. بخشش کرنے والوں کو, والی قوموں کو عزت ملتی ہے. بخشش عطا کرنے والی, جن کا دسترخوان عام کھلا ہوا ہو, جن کی مجلس میں ہندو کو بھی تبرک ملتا ہو, جن کی مجلس میں سنی کو بھی تبرک ملتا ہو, جن کی مجلس میں سب سے پہلے ہندو, نان مسلم اور آزاداری پر یقین نہ رکھنے والے انسان کا تبرک الگ رکھا جاتا ہو. لوگ کہتے ہیں اچھا مجلس کا تبرک, اچھا لوگ کہتے ہیں اچھا مجلس کا تبرک ہندو کو دیں گے. میں کہتا ہوں یہ تو آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا تبرک ہے. جب بی بی زہرا کی ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹی ایک نان مسلم کھا سکتا ہے تو آپ کے مجلس کا تبرک کا. جب پینا بستا ہاتھوں سے, سلمان کہتا تھا میں نے ایک دن دیکھا جب بی بی روٹی بنا رہی تھی تو ہاتھوں میں کہ وہ آبلے پڑے ہوئے تھے. آج کا زمانہ تو نہیں تھا, چکی پیس کر بی بی, اور پھر جب روٹی تیار ہوتی تھی افطار کے لیے, علی کے افطار کے لیے, حسن کے افطار کے لیے, حسین کے افطار کے لیے, زینب کے افطار کے لیے, ام کلثوم کے افطار کے لیے, نبی کے افطار کے لیے, وہ روٹی کون کھاتا تھا؟ مدینے کا کوئی سائل کھاتا تھا. کتنی ہماری یعنی اس فکروں کے ساتھ ہماری کتنی جنگ کرنی ہے. جہالت نے ہمیں کتنا گھیر کے رکھا ہے, جہالت نے ہمیں کتنا گھیر کے رکھا ہے. یہ جو نفرت کا ماحول بنایا گیا ہے اور ڈویژن کیا گیا ہے, اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ جب ان مجلسوں کا فیض عام ہو جائے, جب ان مجلسوں کا علمی فیض بھی عام ہو جائے, جب ان مجلسوں کا مادی فیض بھی عام ہو جائے, جب ان مجلسوں سے کیا دوسرے قومیں بھی بہرہ مند ہو جائے,
तब हम इसका ये जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, ये नफरत का माहौल क्यों फैलाया जा रहा है? सिर्फ कुर्सी के लिए। अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे? फेसबुक पर बैठेंगे और नफरत के खिलाफ लिखेंगे? नहीं, प्रैक्टिकल फील्ड में आपके इर्द गिर्द जो हमसाये हैं, आप उनको मजलिस के साथ इतना कनेक्ट कीजिए कि जब कल मजलिस बचाने की क्या नौबत आ जाए तो इस मजलिस को बचाने के लिए, अलम को बचाने के लिए हिंदू सबसे पहले आगे बढ़े। और यह तभी मुमकिन है जब हिंदू महसूस करे यह मजलिस मेरे खिलाफ नहीं है, इस मजलिस के जरिए मेरे घर के भूखे बच्चे क्या खिलाए जा रहे हैं और उनको पिलाया जा रहा है। अभी इस कौम का अपना ही पेट नहीं भर रहा है, ये किसको खिलाएगी? ये तो 10-10 मरतबा रात में क्या बिरयानी खाते हैं और फिर नमाज सुबह क्या कज़ा भी करते हैं। फिर उनके जहन में ये क्या पैदा हो जाता कि भाई अब क्या है, 10 मजलिसें हमने की है। जबकि जितना ज्यादा इंसान मजलिस सुने उतना ज्यादा इंसान के अंदर अव्वल वक्त नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा होना चाहिए। मैंने 12 मजालिस में ये नुक्ता बयान किया कि मजलिस, हकीकी मजलिस इंसान को बेनमाजी नहीं, नमाज अव्वल वक्त तो नहीं, इन हकीकी मजलिस इंसान को भूख और प्यास के आलम में रात के 2 बजे खड़ा करना सिखाती है। क्यों? हर मुसीबत में बीबी ज़ैनब कुबरा के मसाइल पढ़े जाते हैं। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही है? कहा खाना कम आ रहा है। हम ये मसाइल पर रोते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं कि बीबी ज़हरा ने अपने बच्चों की क्या शानदार तरबियत की थी। भूख, बदन कमज़ोर हो चुका था भूख की वजह से, लेकिन रूह पावरफुल थी। उस पावरफुल रूह ने बीबी ज़ैनब कुबरा के कमज़ोर बदन को रात के 2 बजे सोने नहीं दिया, बल्कि रात के 2 बजे नमाज शब के लिए खड़ा किया। जब बंदर किस्म के लोग मिंबर पर बैठेंगे तो कौम की इस्लाह के बजाय कौम में बिगाड़ आ जाएगा। तो हमारे नौजवानों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस इस्लाह के प्लेटफार्म को, इस मोहब्बत के प्लेटफार्म को, इस बेदारी के प्लेटफार्म को, इस आगाही के प्लेटफार्म को, इस इल्म के प्लेटफार्म को बचाए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है। तो चौथी चीज बख्शिश और अता के जरिए। और फिर एक और हदीस में है कि जिन चीजों के जरिए कौमों को सियादत मिलती है, कौमों को क़ियादत मिलती है, कौमों को अज़मत मिलती है, कौमों को रिफत मिलती है, कौमों को बुजुर्गी मिलती है, हाँ, कौमों को पेशवाई मिलती है। इमाम फरमाते हैं फ़इलुल मारूफ व इगासतुल मलहूफ व इक़राउज़ ज़ऊफ, नेक काम करने से, सितमदीदा इंसानों की दादरसी करने से और मेहमान नवाजी से क्या हो जाता है? आलतुस सियादा। यही वसीले हैं किसकी? बुजुर्गी के और अजमत के और शराफत के। सितम रसीदा इंसान को बचाने के लिए जो आगे बढ़े, जो कौम आगे बढ़े, जिस कौम के जवान आगे बढ़े, जो हॉस्पिटलों में मेडिसिन न मिलने की वजह से जो लोग तड़प रहे हैं, जिस कौम के नौजवान उन बीमारों को बचाने के लिए आगे बढ़े, एजुकेशन की पैसे कम होने की वजह से जिन नौजवानों का टैलेंट जाया हो रहा है, जिस कौम के नौजवान उनका टैलेंट बचाने के लिए आगे बढ़े, उन्हीं कौमों को क्या, उनको उन कौमों का मुकद्दर सियादत है, बुजुर्गी है, अजमत है, पेशवाई। वही लीडर है, वही लीडर है। मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, नेकियों को फैलाना। आज हमारे नौजवानों कहीं कहीं पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जबान खोलने की जरूरत है। इतना ये इंसान तनाव हो चुका है और सोशल मीडिया ने इसकी तनाई में इजाफा किया है। क्यों? बच्चे घर आ जाते हैं तो न मम्मी को ढूंढते हैं, न डैडी को ढूंढते हैं, न शरीक हयात को ढूंढते हैं, वो अपने फेसबुक के रिश्तेदारों को ढूंढते हैं, वो अपने व्हाट्सएप के क्या रिश्तेदारों को ढूंढते हैं। हाँ, कोई इस मम्मी का शुक्रिया भी नहीं करता। मम्मी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं के नतीजे में बड़ा ट्रैफिक जाम था, मैं एक्सीडेंट से बच गया, आपकी दुआएं क्या, तो आपकी दुआओं के तुफैल में घर पहुंचा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया ही पर यह वाक़ा बयान हुआ है कि किसी ने सुनाया है कि एक साहब ने ऐड दिया हुआ था, मुझे अपने मकान का कोई हिस्सा किराया पर देना है। तो रोजाना उसके पास क्या लोग जाते थे किराया के लिए, वो उनको चाय पिलाते थे, किराया नहीं देते थे। एक दिन वो जो
جو یہ کام کرتے ہیں ڈیلنگ کرتے کس کی پراپرٹی, ہاں, وہ ان کے پاس گئے, بھائی میں نے تو آپ کے پاس سینکڑوں لوگ بھیجے اور آپ ان کو چائے پلا کے باہر نکالتے, آپ کو مکان کرایہ پر دینا یا نہیں ہے؟ کہا مکان تو کرایہ پر نہیں دینا. تو کہا پھر کیوں آپ یہ ایڈ دے رکھے ہیں؟ کہا دراصل کیا ہے, ہمارے بچے لندن امریکہ گئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی کیا نہیں آتا ہے, ہم اس ایڈ کے بہانے کچھ لوگوں کو گھر بلاتے ہیں, ان کو چائے پلاتے ہیں اور آدھا گھنٹے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ آج ماڈرن انسان کی حالت ہے, تناہ ہو چکا ہے. اس بوڑھی ماں کے ساتھ کسی کو بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس بوڑھے باپ کے پاس کسی کو بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس آس پاس میں دیکھیں کوئی ہندو تو نہیں ہے جس کے پاس آپ 10 منٹ بات کر سکتے ہیں. آس پاس دیکھیں کوئی کرسچن تو نہیں جس کے پاس آپ 2 منٹ بات کر سکتے ہیں. آس پاس دیکھیں کوئی سنی تو نہیں جو اکیلے پڑا ہوا اس کے ساتھ کیا 2 منٹ کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آس پاس میں دیکھیں کوئی بوڑھا تو نہیں ہے, کوئی شیعہ تو نہیں ہے, علی کا ماننے والا تو نہیں ہے جس کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 2 منٹ اس کے پاس کیا 2 پیاری پیاری باتیں کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس جائیے. کتنے لوگ ہیں, ٹیمیں بنائیے, ہاسپٹل میں جائیے, اولڈ ایج ہاؤس کے پاس جائیے, وہاں ان کے ساتھ بات کیجئے, فروٹ لے کے جائیے. یہ اہل بیت کی سیرت ہے, یہ اہل بیت کی سنت ہے. امام ستم دیدہ انسانوں کے پاس بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے, ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. امام علی کی سیرت ہے, ستم دیدہ انسان کے ساتھ, محروم انسان کے ساتھ, کمزور انسانوں کے پاس بیٹھتے تھے. وہ نابینا نہیں تھا. جب امام حسن نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کون ہو؟ کہا 3 دن سے مجھے کچھ نہیں ملا. کہا کون کھلا رہا تھا؟ کہا خدا کا ایک بندہ آ رہا تھا. کہا اس کا نام پوچھا؟ کہا میں تو اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا, نام بھی پوچھتا تھا, لیکن وہ اپنا نام نہیں بتاتا. وہ کہتا تھا خدا کا بندہ خدا کے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ٹائم تو ہے. ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ ٹائم بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ ٹائم کون لے گیا؟ کون لے گیا؟ سوشل میڈیا لے گیا. سوشل میڈیا ہمارا تمام وقت لے چکا ہے. ابھی علی گڑھ میں یا کسی اور جگہ سروے کیا گیا, انڈیا میں اسٹوڈنٹ طبقہ ڈیلی کم سے کم 8 گھنٹہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. کتنے گھنٹے؟ 8 into 30 کتنا ہو گیا؟ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ہاں 240 کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے کس میں؟ 12 میں, کتنے دن ہو جائیں گے؟ دن 12 ہی گھنٹے کا ہوتا ہے یا 14 گھنٹے کا؟ ہاں ہمارے یہاں تو 12 گھنٹے کا ہوتا ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 240 گھنٹوں کو آپ ڈیوائیڈ کیجئے. ہاں یعنی ہر مہینے آپ 20 دن سوشل میڈیا کو دیتے. پھر ہمارا نوجوان ترقی کرے گا, پھر ہمارا نوجوان ٹاپر آئے گا, پھر ہمارا نوجوان بزنس میں آگے بڑھے گا. سوشل میڈیا کو مہینے کا 20 دن دینے والا انسان نہ ایجوکیشن میں آگے بڑھے گا, نہ بزنس میں آگے بڑھے گا, نہ وہ گھر بسا پائے گا. 20 into 20 کو کیا 12 مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 20 into 12 240 دن. آج سوشل میڈیا کیا اسیر نوجوان کس کو دیتا ہے؟ سوشل میڈیا کو دیتا ہے. 360 دن یا 65 دنوں میں جس نوجوان کے 240 گھنٹے سوشل میڈیا کے نظر ہوتے ہو, فضول کاموں میں ضائع ہوتے ہو, وہ قوم آگے بڑھے گی, وہ قوم اپنا دفاع کرے گی, وہ قوم ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے بڑھے گی, وہ قوم علی کو خدمت کرے گی. 240 دن آرام سے 240 دن ہمارے سوشل میڈیا کے نظر جاتے ہیں. حاصل کیا ہے؟ جسم کی کمزوری ہے نا, ہے نا. حاصل کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ کیریئر تباہ, کریکٹر تباہ, دنیا تباہ, آخرت تباہ, ماں باپ ناراض, ہاں, سائیکولوجیکل ڈیزیزز, سائیکولوجیکل پرابلم, ہزاروں قسم کی پرابلم. ہاں بھائی کہاں سے ہم کب جاگیں گے؟ ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں ہم گیم کھیل رہے ہیں, ہم پب جی کھیل رہے ہیں, ہم کیا مختلف گیمز ہیں, مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا مختلف گیمز کھیل رہے ہیں. نہیں, آپ گیم نہیں کھیل رہے ہیں, شیطانوں نے آپ کے زندگی کو گیم بنایا ہے, آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آپ
کے کیریئر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کے کریکٹر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کی شرف کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کے کریکٹر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کی ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور یہ ہمارا نوجوان کیا ابھی مست ہے, مست ہے. پھر ہمیں بزرگی ملے گی. آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں کہیں گے نعرہ حیدری, پوری بمبئی کو سنائیں نعرہ حیدری, یا علی. یا علی سے آپ ہمت لیجئے, یا علی سے آپ نالج کی محبت لیجئے, یا علی سے آپ خدمت خلق کا جذبہ لیجئے, یا علی سے آپ علم دوستی لیجئے, یا علی سے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا جذبہ اور معرفت لیجئے. پڑھیے نہج البلاغہ, آپ کو پتہ لے لے گا وقت کی کتنی قیمت ہے. مال کی کنجوسی کو دین نے کنڈم کیا ہے, وقت کی کنجوسی کی دین نے تعریف کی ہے. مال کی کنجوسی کو دین نے کیا کیا ہے؟ کنڈم کیا ہے. لیکن وقت کی کنجوسی کو کنڈم کیا ہے نہیں. وقت کو یہ ڈائمنڈ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ڈائمنڈ تو آپ ہے, اور آپ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ کے کیریئر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. سیادت ایک آخری پوائنٹ اس سلسلے میں, اور آپ کی زحمت تمام, ابھی 10-15 منٹ میرے باقی ہے. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. ماں اور باپ کا رول بچوں کو بافضیلت بنانے میں, پیرنٹس کا رول بچوں کو عظمت اور بزرگی عطا کرنے میں, ماں اور باپ کا رول بچوں کی تربیت میں. یہ بھی ایک رونا ہے. پیرنٹ صرف روتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا, خود پیرنٹس بھی تو خراب ہو گئے. کیا ہمارے پیرنٹس کو پتا ہے ہم بچوں کو صحیح ٹریک پر کیسے لائے؟ یہ جو قرآن نے کہا کہ مصدقا بکلمات اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, ہم اپنے بچوں کو کیسے سید بنائے, یعنی قوم کی اعلیٰ کوالٹیز میں لیڈ کرنے والے بچے. ہمارے بچے جب اسکول میں ہوں تو کوئی ہندو بھی بچہ اسکول میں ہو, اس کا سہارا دینے والا علی کا ماننے والا ہو. ہماری بیٹی اسکول میں ہو, اس ہندو بیٹی کو سہارا دینے والی, اس کا کیریئر بچانے والی, کریکٹر بچانے والی, اس کے گھر کے اخراجات اور نیڈز کی ذمہ داری لینے والا ایک شیعہ بچی اور ایک شیعہ بچہ ہونا چاہیے. ہمیں اب اسکولوں تک علی کا اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کا جذبہ پہنچانا ہے. تاریخ نے لکھا ہے علی بویا کے زمانے میں ماں باپ کی ذمہ داری, ماں باپ کا رول. علی بویا کے زمانے میں ایک وزیر تھے, شیعہ وزیر تھے, 15 سال تک وزیر تھے, منسٹر تھے. اس کی عادت تھی ہر روز 1000 لوگوں کو شام کو کھانا کھلاتے تھے. کتنے؟ 1000 لوگوں کو. اس کے دروازے پر جو کوئی آتا تھا حاجت کے لیے, ناممکن تھا وہ کسی انسان کو کیا بغیر حاجت پورے کیے ہوئے کیا دروازے سے کیا باہر نکالے. جب غریبوں کی شادی ہوتی تھی وہ اپنے گھر کا سب سے قیمتی جوڑا ان غریبوں کو دیتے تھے تاکہ شادی کے دن ان کے خوشی میں کیا دوبالا ہو جائے, ان کی خوشی دوبالا ہو جائے. ان سے لوگوں نے سوال کیا, جناب آپ نے یہ دستے سخاوت جو آپ کے پاس ہے, جو روزانہ 1000 لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں, جو غریبوں کی خوشی کے لیے آپ اپنا اتنا قیمتی کیا لباس دیتے ہیں, آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ہماری بہنیں سن رہی, ان کے لیے پیغام ہے, کہاں سے سیکھا ہے؟ تو صاحب نے عباد نے کہا بات یہ ہے, جب میں چھوٹا تھا تو سونے سے پہلے ماں مجھے ایک سکہ دیتی تھی, کہتی تھی بیٹا یہ سکہ اپنے سرہانے رکھو, اور جب صبح مکتب جانا ہو, درسگاہ جانا ہو,
اسکول جانا ہو، راستے میں جو کوئی فقیر ملے، سب سے پہلے جو فقیر ملے یہ سکہ اس کو دیا کرو۔ صاحب ابن عباد کہتے ہیں میرا کوئی دن نہیں جاتا تھا جب میں گھر سے نکلتا تھا مگر یہ کہ جو کوئی فقیر مجھے راستے میں ملتا تھا، میں وہ سکہ جو رات کو میری ماں میرے سرہانے رکھتی تھی، میں وہ سکہ اس فقیر کو دیتا تھا۔ اور یہ اتنی پابندی کے ساتھ مجھے ماں دیتی تھی، اگر کسی دن میری ماں بھول جاتی تھی، میں ماں کے پاس جاتا تھا، ماں آپ سکہ دینا بھول گئی ہے، کل جب راستے میں مجھے کوئی فقیر ملے گا میں اس کو کیا دوں گا؟ اور وہ ماں کی عادت، اب میں منسٹر بنا، اس وقت ایک سکے کی حد تک استطاعت اور طاقت تھی، اب 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی حد تک طاقت اور استعداد ہے۔ وہ سخاوت کا جذبہ جس کی تربیت میری ماں نے کی تھی، اب منسٹر بننے کے بعد وہ سخاوت کا جذبہ کام آ رہا ہے۔ چھوٹے کاموں کے ذریعے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بچوں کے فیوچر میں کیا بڑی بڑی عادتیں ڈالی جا سکتی ہے۔ عید ہے، عید کا دن ہے، ہولی کا دن ہے، نہیں آج کا کرسمس کا دن ہے، بچوں کو کوئی گفٹ دو اور ان سے کہو بیٹا جا کے یہ فلان ہندو دوست کو دو، فلان کرسچن دوست کو دو، فلان سنی دوست کو دو۔ ایک تو یہ محبت، یہ جو نفرتیں ہیں وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی، جو ہمارے بارے میں ان کے غلط خیالات ہیں وہ خیالات، ان کے خیالات کیا ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے کہ آپ کے بچے کو بخشش اور خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، آپ کے بچے کو خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، آپ کے بچوں کے اندر لوٹنے کا نہیں بلکہ لٹانے کی کیا تربیت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، لٹانے کی تربیت پیدا ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے کیا بچوں کے اندر۔ آج فیملیز میں بھائی کو بھائی کا خیال نہیں ہے خیال، یہ تو ایک ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے۔ شیعہ ایک بزنس مین دوسرے شیعہ بزنس مین کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ ایک ریالٹی ہے۔ یہاں تو بہتر حالت ہے، ہمارے کشمیر میں اگر کسی نے ترقی کی ہے، ایک آدمی ترقی کرتا ہے، 10 لوگ پیر کے پاس جاتے ہیں ذرا کچھ دے دو تاکہ اس کا بزنس کیا ڈاؤن ہو جائے۔ ہماری قوم میں کچھ غلط خصلتوں میں کیا کمی تھوڑی ہے، جبکہ دعا کرنی چاہیے۔ مومن کے اندر حسد نہیں، مومن کے اندر غبطہ ہونا چاہیے۔ غبطہ یعنی کسی کی نیکی کو دیکھ کر اس کی نیکی کے کیا ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خالق سے کہنا چاہیے جس کے اندر جس طرح اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، خالق اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کیا عطا کر، مجھے بھی عطا کر۔ ان چھوٹے چھوٹے ہاں عید ہے، یہ لو بیٹا یہ اپنے انکل کو دے دو، ذرا یہ فون اٹھاؤ، نفرتیں اس سے ختم ہوتی ہے۔ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ کل بھی اس طرح اشارہ کیا نا، کبھی کبھی طلاق کا سبب کوئی بہن بنتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھائی کی اور باپ کی پراپرٹی سب مجھے مل جائے۔ کتنے ایگزامپل ہے اس کی، اور نتیجہ ایک گھر نہیں کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر نہیں کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ماحول چینج کرنا ہے، اس ماحول کو چینج کرنے میں کیا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے، جن کے ہاتھ میں گھر کا سارا کنٹرول ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو بڑے مقصد کے لیے تربیت کرے، جس طرح ان شہیدوں کی ماؤں نے اپنے بچوں کو بڑے مقصد کے لیے تربیت کیا، بچوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے، انسانیت کے لیے تربیت کرے۔ امام زمانہ کی جو فوج ہے اس کے لیے بچوں کو تربیت کریے، ویژن بڑا بنائیے۔ قاسم سلیمانی کی ماں کا ویژن بڑا تھا، اس نے ایسے بچے کی تربیت کی جو گلوبل سطح پر خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ابو مہدی اور قاسم سلیمانی کے جگر میں ہر ستم رسیدہ انسان کا درد تھا۔ وہ صرف اپنے فیملی کے لیے نہیں تڑپتا تھا، وہ ایرانی کے لیے نہیں تڑپتا تھا، وہ شیعوں کے لیے نہیں تڑپتا تھا، وہ سربستان بوسنیا ہرزیگووینا کے سنی لوگوں کے لیے بھی تڑپ تھا، وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ انہوں نے عراق کے کرسچنوں کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالا۔
تو ہمارے ماں کی ذمہ داری، ہماری بہن کی ذمہ داری، ہمارے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وہ پرندوں جیسا کلے جو ہوتا ہے نا، چڑیا کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں 2-4 دانے آ جاتے ہیں نا. اکثر قوم کے بہت سارے لوگوں کا دل چڑیا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے نا. دل والا، فلموں کا دل والا نہیں. فلموں میں جو دل کی بات کرتے ہیں وہ دل والے نہیں ہیں، وہ تو حیوان ہیں. نہیں، یہ جو فلموں میں جو دل القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. دل وہ نہیں ہے جس میں کوئی نامحرم بسی ہو، دل وہ ہے جس میں خالق اور خالق کے پیارے انسان بسے ہو. دل وہ نہیں ہے جس میں شاہ رخ خان بسا ہو. اور یہ جو بمبئی میں مختلف قسم کی ناچنے والی ہے اور پورے نیشن کو نچا رہی ہے، وہ دل والی نہیں ہے. دل والا یعنی بڑا دل بڑا جس کا ہو، بڑا دل جس میں خدا بسا ہو، بڑا دل جس میں امام زمانہ بسا ہو، بڑا دل جس میں اہل بیت بسے ہو، بڑے دل جس میں خدا کے بڑے اور عظیم لوگ بسے ہو، بڑے دل جس میں خدمت کا بڑا جذبہ ہو. جہاں بھی کوئی درد مند انسان دکھائی دے، یہ بڑا دل والا وہاں اپنے کو حاضر دیکھے. جس شاعر نے یہ کہا، شعر تو بڑا کہا، پتہ نہیں اس کا دل بڑا ہے یا نہیں، لیکن قاسم سلیمانی کا دل بڑا تھا. یہی وجہ تھی وہ بڑا دل والا سال کے 12 مہینوں میں صرف 2 مہینے گھر میں رہتا تھا. کتنے مہینے؟ سال کتنے مہینے کا ہوتا؟ 12 مہینے کا، یعنی 60 دن گھر میں رہتا تھا. یہ باقی 10 مہینے کہاں 10 مہینے کہاں جاتا تھا سلیمانی؟ 10 مہینے وہاں بسر کرتا تھا جہاں کوئی ستم دیدہ ہوتا تھا. 10 مہینے وہاں بسر کرتا جہاں کوئی کیا ستم کی چکی میں پسنے والا کوئی بندہ نظر آتا تھا. 10 مہینے کہاں بسر کرتا تھا؟ جب دیکھتا تھا کہ ظالموں، وقت کے یزیدیوں، داعش کے ہاتھوں میں کسی قوم کی عزت و آبرو، عصمت و عفت کیا خطرے میں ہے، وہاں جاتا تھا. کل میں نے نبل و زہرا کی بات کی. 10 مہینے کہاں بسر کرتا تھا؟ ان ماؤں کو بچانے کے لیے جن ماؤں کے بچوں کو قاسم سلیمانی نے، شہید قاسم سلیمانی نے خود ایک جگہ یہ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ تھا، کن لوگوں کے ساتھ شہید قاسم سلیمانی اور انجینئر ابو مہدی کا مقابلہ تھا. شہید نے خود ایک جگہ کہا کہ ایک مرتبہ سوریا میں ایک ماں کا معصوم بچہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ داعش نے کڈنیپ کیا، اور پھر وہ ماں دن بھر تڑپ رہی تھی اور شام کو وہ بچہ واپس بھیجا گیا. لیکن کیسے؟ اس کے بدن میں ایک سیخ پیوست کیا گیا تھا، جیسے کباب بناتے ہیں نا یہ کون، ہاں، تو وہ سیخ پیوست کیا گیا تھا اور وہ اس معصوم بچے کی باڈی جلی ہوئی اس ماں کے پاس پہنچائی گئی. اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یہ بڑا دل والا انہی میدانوں میں حاضر ہوتا تھا. یہ بڑا دل والا اپنے 10 مہینے انہی میدانوں میں جاتا تھا. یہ بڑا دل والا انہی خطرات میں اپنے کو کیا ڈالتا تھا، انسانیت کو بچانے کے لیے، مظلوموں کو بچانے کے لیے، محروم انسانیت کو بچانے کے لیے. آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ شہداء محاذ پر ایک محفل سجاتے تھے، دعا کی محفل. یوں تو ان کی ہر رات میں معصومین یاد ہوتے تھے. یوں تو خود شہید سلیمانی خود فرماتے ہیں، جب جنگ کے میدان میں ہماری مشکلات بڑھ جاتی تھی تو ہم جس مشکل کشا بیوی کو پکارتے تھے اور وہ بیوی ہماری مشکل حل کرتی تھی، وہ بیوی فاطمہ الزہرا تھی. شہید خود فرماتے ہیں، جب ہماری مشکلات زیادہ ہوتی تھی تو ہم ان مشکلات میں اسی ماں کو پکارتے تھے جس ماں کو امام صادق نے پکارا. ہم اسی بیوی کو پکارتے تھے
جس ماں کو معصومین علیہم السلام پکارتے تھے، ہم اسی ماں کی قسم خالق کو دیتے تھے، جس ماں کی قسم اہل بیت علیہم السلام خالق کو دیتے تھے۔ ہم کہیں گے پالنے والے زہرا کی مجلس میں ہم اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں حاضر ہوئی ہیں۔ پالنے والے ہماری مشکلات سے تو آگاہ ہے، ہمارے بچوں کی مشکلات سے تو آگاہ ہے، ہماری قوم کی مشکلات سے تو آگاہ ہے۔ پالنے والے آج شب جمعہ ہے، پالنے والے دعا کی رات ہے، پالنے والے مغفرت کی رات ہے، پالنے والے توبہ کی رات ہے، پالنے والے حاجت روائی کی رات ہے، پالنے والے لیکن ہم کس کا واسطہ دیں گے؟ پالنے والے ہم کس کا واسطہ دیں گے؟ ہمارا دامن عمل سے خالی ہے۔ پالنے والے یہ شہید جس کا واسطہ دیتے تھے، پالنے والے ہم بھی اسی بی بی کا واسطہ دیتے۔ پالنے والے ہماری مشکلات آسان فرما۔ دعائے توسل کے یہ جملے سب مل کر پڑھتے، اسی طرح جس طرح بیابانوں میں، جنگلوں میں، وطن سے دور رہ کر پہاڑوں میں، خطرات میں، ٹینکوں کے درمیان، گولہ اور بارود کے درمیان، جس طرح یہ شہداء، جس طرح یہ سلیمانی، جس طرح یہ ابو مہدی بی بی زہرا کا واسطہ خالق کو دیتے تھے، میرے ساتھ سب مل کر بی بی زہرا کا وہ توسل جو دعائے توسل میں بلند آواز میں پڑھیے گا، شاید بی بی کے صدقے میں خالق ہماری طرف ایک نظر کرے، ہماری مشکلات آسان ہو، ہمارے بیماروں کو شفا ملے، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق ملے۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد، ہاتھ بلند کر کے یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، بلند آواز میں، یا وجیہتا اشفعی لنا، یا وجیہتا اشفعی لنا عند اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا علی کی بھی مشکل کشا تھی، جب علی کو مدینے کے لوگوں نے تنہا چھوڑا، علی کا سارا دار و مدار فاطمہ تھی، علی کے حق کے لیے فاطمہ الزہرا دروازوں پر، لوگوں کے دروازوں پر جاتی تھی، علی کا حق ان کو یاد دلاتی تھی۔ جب فاطمہ مدین مہاجر و انصاروں کے دروازے پر جاتی تھی، کچھ لوگ دروازہ بند کرتے تھے اور جو باہر نکلتے تھے، فاطمہ ان کو غدیرکم یاد دلاتی تھی۔ غدیرکم یاد ہے، میرے بابا کا خطبہ یاد ہے، وہ کہتے تھے بی بی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ کچھ لوگ جب دور سے دیکھتے تھے فاطمہ آ رہی ہے، اپنے بچوں سے کہتے تھے کہنا گھر میں کوئی نہیں ہے، بی بی دروازے سے ہی باہر آتی تھی۔ علی کی انہی مشکلات کو دے کر، یہ درد لے کر بی بی فاطمہ الزہرا روزے رسول کے پاس جاتی تھی، وہاں بیان کرتی تھی، وہاں مرضیہ پڑھتی تھی، علی کی مظلومیت کا مرضیہ پڑھتی تھی، علی کی تنہائی کا مرضیہ پڑھتی تھی، وہاں جا کے فاطمہ مرضیہ پڑھتی تھی، آقذا یفعل بحبیبک وابنتک یا
بتا ارے بابا جان کیا باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ بابا جان اب تو مجھے لوگ رونے بھی نہیں دیتے بابا جان۔ بابا جان جس علی کی ولایت کا میدان غدیر کم میں اعلان کیا تھا، بابا جان اب کس کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ بابا جان جس امت سے کہا تھا میرے اہل بیت کا اجر رسالت دینا، بابا جان انہوں نے مجھے اتنا ستایا بابا جان، سبحان اللہ مصائب اللونا، بابا اتنا ستایا بابا، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر پڑ جاتے بابا، وہ دن رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو جاتے بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے جس انداز میں بی بی نے اپنے وقت کے امام کی حمایت اور نصرت کی، پالنے والے ہمیں بھی پردہ غیب میں رہنے والے اپنے امام کی نصرت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو تیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس طرح بی بی نے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا علی کی نصرت کے لیے سب کچھ ہاتھ میں لے کر میدان میں اتری، پالنے والے ہمارے پاس جو کچھ ہے پالنے والے اس کے ذریعے امام عصر کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جہالت کا ہر سو چرچا ہے، پالنے والے ہمیں جگہ جگہ علم کے چراغ روشن کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے اسیر ہو چکے ہیں، پالنے والے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سوشل میڈیا کی اسیری سے نجات عنایت فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کو جن نوجوانوں کی ضرورت ہے، پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو وہ کردار اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو امام زمانہ کی پسند کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے پورے دنیا میں جن لوگوں نے، جن علماء نے، جن جوانوں نے امام زمانہ کے مشن کا علم اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، پالنے والے ان جوانوں کو اور ان علماء کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ پالنے والے دشمنان اسلام، دشمنان ولایت، دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود فرما۔ ماتم حسین۔ ایک اعلان ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی پہلی برسی اور شہید ابو مہدی کی پہلی برسی 2 جنوری سیٹرڈے 8:30 بجے لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے، یہ یہی کا اعلان ہے۔ اسی مقام پر 2 جنوری سیٹرڈے کو 8:30 بجے شہید قاسم سلیمانی اور شہید انجینئر ابو مہدی کی برسی کا پروگرام ہے۔